میت کو دفنا دیا، اس کے بعد سب سے پہلا کام اموال کو ڈیوائیڈ کیا جائے۔ ہمارے ہاں جہالت یہ ہے کہ مائیں رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں کہ ابھی تو تمہارے باپ کا کفن میلا نہیں ہوا اور تم نے اس کے مال ادھیڑنا شروع کر دیا ہے۔ وراثت میں سب سے پہلے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ مما قل منہ او کثر، یہ الفاظ ہیں سورہ النساء کے، کہ تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو، سب کے سب کو وراثت میں تم نے تقسیم کرنا ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ تو پہلی بات تو یہ ہمارے یہاں اکثر وراثت میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی چیزوں کو تو لفٹ ہی نہیں کرائی جاتی، کوئی کچھ اٹھا کے لے گیا، کوئی کچھ اٹھا کے لے گیا۔ دوسری بات یہ کہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ مرنے کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد جو کام سب سے پہلے کیا جائے گا وہ ہے وراثت کی تقسیم۔ ہم جب بھی وراثت پہ فتویٰ لکھتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ میت کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا، غسل کا، قبر کا خرچہ نکال کے، یہ خرچہ اسی کے مال میں سے کیا جائے گا، نکال کے یہ خرچہ نکال لیا اور میت کو دفنا دیا، اس کے بعد سب سے پہلا کام اموال کو ڈیوائیڈ کیا جائے۔ ہمارے ہاں جہالت یہ ہے کہ مائیں رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں کہ ابھی تو تمہارے باپ کا کفن میلا نہیں ہوا اور تم نے اس کے مال ادھیڑنا شروع کر دیا ہے۔ لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو کیسے کمبخت لوگ ہیں، باپ کی ابھی مرنے کا انتظار کر رہے تھے اور چیل کووں کی طرح اس کے وراثت پہ ٹوٹنے پہ پڑ گئے۔ تو یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اچھا، نابالغ بچے اور بچی کی پرمیشن سے بھی آپ اس کا مال استعمال نہیں کر سکتے۔ کیسے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کا مال، جو بھی مال ہوگا، تم نے محفوظ کر لینا ہے، جب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو بھی فوراً ان کا مال ان کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تمہیں لگے کہ ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہو گئے 18 سال کے، 19 سال کے ہو گئے، آپ نے ان کو ان کا مال دے دیا، رشتہ دار کھا جائیں گے ان کا مال بے وقوف بنا کے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ فار ایگزامپل 1 کروڑ کی کوئی دکان آ گئی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے ریلیٹیو رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دو، ہم آپ کو ڈبل کر کے دے دیں گے، تو بے وقوفی میں اپنا مال اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا بالغ ہوتے ہی ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ سوسائٹی کو سمجھنے لگے ہیں، پیسے کا استعمال ان کو آ گیا ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کا مال ان کو دے دو۔ اور اس سے پہلے قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کو بتاتے رہو کہ ہم تمہارا پیسہ کھائیں گے نہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، بتایا نہیں جاتا، تو بدگمانیاں پھیلتی ہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بدگمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے باپ کا پیسہ کتنا ہے، تھا کہاں کھا گیا، کون کھا گیا۔ لڑکیوں کو بدگمانیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہمارے باپ کی فائلیں کہاں ہیں، کوئی بتا نہیں رہا۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ اس کے مانگنے سے پہلے آپ نے اس کو یہ کلیئر کرنا ہے، اور اس کو دے نہیں رہے بچپنے کی وجہ سے، لیکن اس کو بتانا ضرور ہے کہ اتنا پیسہ ہے، آپ کا ہے اور آپ ہی کا ہے، یا آپ ہی کو ملے گا، آپ تھوڑے سمجھدار ہو جاؤ۔